اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کسی ملک کو فتح کر لیں، بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنی بار اپنی ذات کو فتح کر چکے ہوں، اور یہی وہ خوبی ہے جو لوگوں کو انسپائر کرتی ہے۔ ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف نئی سوچ۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا ناکام ہونا غلط ہے۔ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر کسی بھی اہم فیصلے کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بہت سارے اگر مگر ہوتے ہیں جو ہمیں مشکل فیصلہ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو کیا فیل ہونا صحیح ہے؟ ہم نے بچپن سے ہر امتحان میں پاس ہونے کو اچھا اور فیل ہونے کو برا سمجھا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے ہم کسی نئی سمت میں چل نہیں پاتے ہیں اور کچھ نیا دریافت نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن دراصل جو لوگ محنت اور لگن سے کسی بھی نئے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا وہ فیل ہوں گے، کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، بلکہ ان کا سارا فوکس ان کے مقصد پر ہوتا ہے۔ وہ کبھی خود سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ اگر میں فیل ہو گیا تو، کیونکہ وہ کبھی رکنے والے نہیں، چاہے ان کو 1000 بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، چاہے ناکامی ان کو بہت بری طرح سے توڑ دے، وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن فیل ہونے سے ڈرتے ہیں یا اپنی جاب سیکیورٹی کی فکر میں رہتے ہیں، تو یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی زندگی کو آن کرنا ہے تو پہلی چیز جو آپ کو اٹھا کر پھینک دینی چاہیے وہ ہے جاب سیکیورٹی۔ اور جس چیز کو آپ کو خوش دلی سے اپنانا ہوگا وہ یہ بلیو ہے کہ فیلئر آگے بڑھنے کی طرف سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اور اگر آپ پوری طرح سے اپنی ہر ایک غلطی کو اون کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنی نظر میں وہ انسان بن پاتے ہیں جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ تو کیا فیل ہونا غلط ہے؟ اس سوال کا جواب خود آپ کی اپنی ذات میں چھپا ہے۔ کیا آپ وہ انسان ہیں جو فیل ہونے سے ڈر جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا آپ بار بار ٹرائی کرتے ہیں اور بار بار فیل ہونے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں جواب مختلف ہے۔ کامیابی کبھی بھی پہلی بار میں آپ کا مقدر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ بہت ہی شاندار قسمت لے کر پیدا ہوں، جس پر میں بہت کم بلیو کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا کام کرنا چاہیں جو آپ کی دنیا بدل دے گا اور آپ اس کام کو کرنے کی کوشش میں بار بار فیل نہ ہوں۔ لیکن فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیلئر ہیں۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پہلے سے زیادہ کوشش اور لگن کے ساتھ واپس اپنے ٹریک پر آ جائیں، پھر سے ٹرائی کریں۔ اگر آپ وہ انسان ہیں جو بار بار مڑ کر پیچھے اپنی غلطی کو صرف اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ اس سے سیکھے، تو چاہے کوئی آپ کو یہ کیوں نہ کہے کہ فیل ہو جانا آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوگا، آپ پھر بھی فیل ہونے سے نہیں ڈریں گے۔ تو اگر آپ وہ انسان ہیں جو فیلئر سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اسے اپنی ایجوکیشن، اپنی تربیت اور بہتری کے لیے اپنا استاد بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو ایک دن آپ اس سے سیکھنے کے بعد کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آپ ایک ہی غلطی بار بار نہیں دہرائیں گے، آپ بار بار اپنی کوشش ایک ہی جیسے عمل کے لیے نہیں کرتے رہیں گے، بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز تر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ ایسے انسان بن سکتے ہیں جو فیل ہونے سے نہیں ڈرتا ہے، تو لوگ آپ کو فالو کریں گے، کیونکہ ان کو آپ سے انسپریشن ملے گی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کسی ملک کو فتح کر لیں، بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنی بار اپنی ذات کو فتح کر چکے ہوں، اور یہی وہ خوبی ہے جو لوگوں کو انسپائر کرتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں اپنے امپلائر، اپنے لائف پارٹنر یا دوستوں کو خوش اور اچھا محسوس کروانا چاہتے ہیں تو میک شور کریں کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوں، جب وہ آپ سے بات کریں تو وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں۔ وہ آپ سے ڈرے نہیں، بلکہ آپ کی موجودگی میں ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو آپ کی ذات کی خوبی ہیں آگے بڑھ سکیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں آپ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کر پاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی نئی زبان کو سیکھتے ہوئے یا کسی بیسٹ سیلر کتاب کو لکھتے ہوئے کسی نہ کسی مقام پہ یہ محسوس ضرور کرتا ہے کہ وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ کبھی یہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جب آپ نے ڈرائیونگ شروع کی ہوگی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کبھی روڈ پہ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل واقعی ہم اس وقت اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ چند منٹ کے لیے بھی ڈرائیو کر سکیں یا کسی اچھے ناول کی کچھ لائنیں ہی تحریر کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ ڈرائیونگ بھی سیکھ جاتے ہیں اور بیسٹ سیلر ناولز بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو ان میں اور ہار مان لینے والے لوگوں میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اسے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسے اپنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے اپرچونٹی سمجھتے ہیں۔